یہاں پہ سمجھیے آپ عبادات میں ایک چیپٹر ہے حج اور قربانی کا۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عبادت مالی ہے اور ایک عبادت بدنی ہے۔ عبادت مالی یہ حج اور قربانی ہے، اور عبادت بدنی نماز ہے، روزہ ہے۔ یعنی جو عبادت بدن سے تعلق رکھتی ہے وہ نماز ہے، اور جو مال سے تعلق رکھتی ہے وہ قربانی اور حج ہے۔ چونکہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر 4 عمرے اور 1 حج ادا فرمایا، اور حج صاحب استطاعت پر ہے، یعنی جو حج کی طاقت رکھتا ہے اسی پر حج فرض ہوتی ہے۔ اور حج جو ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے حج ادا فرمائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوبارہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہوگی؟ پھر بھی حضور خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ سوال کیا صحابہ نے تو حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال ہوگی تو پھر ہر سال ہو جانی تھی، اس لیے حج ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہاں پہ حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے کہ حج ایک دفعہ ہی زندگی میں فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمائی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا حج کا، حج کے بارے میں۔ اب آگے سمجھیے حج کے لغوی معنی کیا ہے، پھر آپ نے سمجھنا ہے کہ حج کے شرعی معنی کیا ہے۔ تو یہاں سوال ہے حج کے لغوی معنی کیا ہے، تو جواب آئے گا حج کا لغوی معنی ہے سفر کا ارادہ کرنا، اور شرعی اسلام میں ضروری عبادت کے بجا آوری کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنے کو حج کہتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر میں جانے کو حج کہتے ہیں۔ جب آدمی یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں حج کی نیت سے، تو پھر جو ہے یہ حج بیت اللہ کا قصد کرنا ہی حج کہلاتا ہے۔ آگے سمجھیے قربانی۔ اب قربانی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کے موقع پر کون کون سے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے جن جانوروں کا ذکر آتا ہے اس میں ایک اونٹ ہے، گائے ہے، اور دمبا ہے، اور بھیڑ بکری ہے۔ اس کے علاوہ بھینسے کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں آیا، لیکن اس کا جو ہے قیاس گائے پر کیا گیا ہے کہ جیسے قربانی جو صفات گائے کی ہیں وہی جو ہے بھینس کی ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ تو آپ سمجھیے قربانی سے مراد اللہ کے قرب کے حصول کے لیے عید الاضحیٰ کے دنوں میں مخصوص جانور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت کے مطابق ذبح کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 70 اونٹ اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں قربانی والے دن۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو۔ آگے مشکل سوالات سمجھیے۔ قربانی کے کوئی سے 2 احکام تحریر کریں۔ اب جواب ہے اس کا، اجتماعی قربانی میں ایک گائے وغیرہ میں 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، کم از کم کی تعداد میں متعین نہیں، کم از کم تعداد کوئی متعین نہیں ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ قربانی کے اندر بڑے جانور جو ہے جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اس کے اندر 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، نہ 7 سے کم ہو سکتے ہیں نہ 7 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے اور اس میں 6 حصے رکھ لیتے ہیں اور 7واں آدمی شامل نہیں ہوتا تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں صحیح۔ اور باقی اگر کوئی آدمی 7 مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ قربانی صحیح ہے، اسی کے 7 ہی ہوتے ہیں، اور 7 سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ 8 کر لیں، 9 کر لیں، 10 کر لیں، 7 کا ہی حکم آتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ ہے اگر سوال جو ہے 2 نمبر، سوال نمبر 2 ہے قربانی کا گوشت انسان خود بھی کھا سکتا ہے اور غربا، مسکین اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی سمجھیے۔ اگر کوئی آدمی سارا کا سارا گوشت بھی گھر میں رکھ لے اور پکا کے کھا جائے تو یہ بھی پھر بھی قربانی صحیح ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے ہمیں، چونکہ گوشت کا ایک الگ ثواب ملتا ہے، ایک الگ اجر ملتا ہے، تو ہمیں وہ اجر بھی ساتھ لینا چاہیے، یعنی گوشت کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ اگلے سوال نمبر 2 دیکھیے، حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کن مقدس مقامات کے انوار فیاض سے مستفید ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سوال کا کہ حج کے موقع پر حاجی کن کن مقدسات کی زیارت کرتے ہیں اور کن کن زیارت سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھنا ہے حج عمرہ کے موقع پر حجاج کرام مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طیف کے مقدس مقامات سے مستفید ہوتے ہیں، یعنی مقدس مقامات دیکھتے ہیں۔ ان میں سے یہ جو ذکر کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر طیف ہے، مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے مقدس مقامات ہیں جن کا سیرت طیبہ سے گہرا تعلق ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حج کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جواب آتا ہے حجاج جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال، یہاں تک کہ زبان کے کلمات بھی ایک جاری ہوتے ہیں۔
ان سب کے مناسب بھی یکساں ہوتے ہیں، وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اس وجہ سے امت مسلمہ اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، یعنی امت مسلمہ میں یہ سارے مل کر ایک ہی زبان، یعنی زبانیں بھی الگ ہوتی ہیں، رنگ بھی الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور علاقے بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایک مسلمانوں کے اندر محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیے درست جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 1 ہے حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ احرام باندھنا، طواف کرنا، وقوف عرفہ، تو جواب آئے گا وقوف عرفہ۔ آگے سوال نمبر 2 ہے 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں فجر کے وقت۔ آگے سوال نمبر 3 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا فریضہ ادا کیا 1 مرتبہ۔ یہ پیارے بچوں یہ معروضی ہے اور یہ شورٹ سوال ہیں، ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔